کرائیں کیونکہ جو آرڈر ہے اس میں کلیئرٹی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا یہ آپ آرڈر کی کاپی بھی لے لیجیے گا. فیصل بھائی کہ جناب علی آپ سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں، سیدھی بات ہے، اب آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے، اور یہ انتخابات بھی گزر گئے، عام انتخابات، اس میں آپ نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ اس سسٹم پہ اعتبار نہیں تھا، یا لانے والوں پہ اعتبار نہیں تھا، یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ کیا تھا؟ کچھ بتائیں، کلیئرٹی کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں، میرا تو اس میں بڑا کلیئرٹی ہے الیکشنز کے اوپر. ایک تو میری اپنی ذاتی مصروفیات تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے. دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ میری کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے. تو اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا. ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سینٹ کے اندر اگر جو بھی کوالیفائی کر جائے گا اس کو، وہ ایک آئینی طور کے اوپر وہ 6 سال کی کرسی ہے. اچھا فیصل بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے مطلب سابق ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس سیاست پہ آپ بالکل سر نہیں لیں گے، تو ابھی جو موجود حکومت میں بالکل ان کا سیاسی کوئی کردار ہے یا نہیں کچھ، یا ابھی بھی وہ سیاست میں انوالو ہیں؟ سر یہاں اسٹیبلش یہاں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کون سے چیف کی بات کریں؟ آپ بھی چیف ہیں، میں بھی چیف ہوں. دیکھیں جی، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کسی کا بھی اگر آپ کہیں کہ کمپلیٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر، بلکہ اب تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ کی ملک کی بقا، سلامتی اور بارڈر لائن کی بات آئے گی تو نیچرلی جن کا جو کام ہے وہ کریں گے. اس طرح تو بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم کورٹس کا بھی کام دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کام ہے جس کے اندر کورٹس بھی انٹروین کرتے ہیں. جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتا رہے گا. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا تو بڑے مستقبل جذباتی تو لگاؤ تھا آپ کا خان صاحب سے، آپ پریڈکشن بھی کرتے ہیں، تو آپ کے خیالوں میں بانی تحریک پاکستان جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں تبدیل ہو چکی ہے، کیا مستقبل ہے کا ان کا؟ مستقبل کیا؟ وہ کب تک جیل سے باہر آ سیاست میں سکتے کیا ہیں؟ مستقبل ہے؟ دیکھیں آج کی تاریخ میں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ تو چاند پہ حکومت بنا سکتے ہیں سارے، اور ابھی تو ان کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں. آگے وقت حال وقت ضرورت پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے تو اس کے تحت تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو، لیکن ایز آف ناؤ وہ چاند پہ حکومت بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ نے جو ہے وہ بات کی تھی کہ صدارت جو ہے وہ آپ کو صدارتی ہاؤس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو صدر زرداری کی لیڈر تصویر مانتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی پیغام ہے اس موجودہ صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے عمران خان کو؟ دیکھیے جی، میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو میری سمجھ آئی نہیں تھی، اور آگے بھی جو میں سمجھا رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ان کی مرضی ہے. ان کا قد کاٹ ایز اے سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے، تو میں تو ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے، کاش تو بہت بہتری ہوتی. آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں، جمہوری رستہ نکالیں، بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی، پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی اور قوم کو بھی. اچھا فیصل واوڑا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے الیکشن سے قبل پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو صدر جو ہے وہ زرداری نظر آ رہے ہیں، وہ پوری ہو گئی. اب یہ بتائیے گا چیئرمین سینٹ آپ کو کون بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کاکڑ صاحب دوبارہ بن سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو ہے وہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدت کے پی کے میں پوری کر پائیں گے؟ نہیں، نہ وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے. پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا. جو بھی 9 مئی کے اندر نامنیٹڈ ہیں، کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی. 9 مئی کے اندر کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. جہاں تک آپ نے سینٹ چیئرمین کی بات کی، ابھی تو فیورٹ ہارس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. جہاں تک آپ نے کاکڑ صاحب کی بات کی، ناممکنات میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے. جو 11 بجے اوت لے سکتا ہے اور وہی 11 بجے 11 بج کے 1 منٹ میں جیل بھی جا سکتا ہے. یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے، تو اس تاریخ کے حساب سے چلا کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسے کسی پارٹی سے بلانگ بھی نہیں کرتے، تو کیا سندھ میں یہ امکان موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، خرید و فروخت تو ہمیشہ پاکستان کے اندر، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں یا ضمنی الیکشنز ہوں یا یہ الیکشنز ہوں، یہ تو نارم رہا ہے. تو آج میں آپ کو اس پہ آ کے نہیں کہہ سکتا اس کے اندر کہ آج پاکستان میں دودھ کی نہریں باندھ دی ہیں اور آئین اور قانون کے حساب سے سب چیزیں چل رہی ہیں. یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری ڈیموکریسی شاید اس حد تک اس لیے بھی نہیں پہنچی کہ ہمیں 100 سال نہیں ہوئے. جن ملکوں کو 100 سال کور ہو گئے ان میں ڈیموکریسی بہتر ہے. ہمیں 100 سال سے تھوڑا ٹائم بیتا دور ہے، ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائملی ٹھیک ہوں گے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہے گی؟ 1 سال، 1.5 سال؟ دیکھیں، موضوعاتی طور پہ اللہ کی مدد آ گئی تو 2 سوا 2 سال ہوگی، پھر وہ خود میدان میں ہوگی.
اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی، یہ میرا انالیسز ہے. کیونکہ ایک تو یہ حسب حال حسب ضرورت دوستی ہے. اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا، اور 20 سال میں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر، تو وہی اب چل رہی ہے، آگے بھی دیکھتے کب تک چلے گی. فیصل واڑ صاحب یہ بتا دیں، جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے تھے آپ بھی اس سے تھوڑا دور ہیں، جو لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی واپسی کے لیے راستے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس پارٹی کی طرف آئیں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن دیکھیے کریں گے طاہر یا اپنی کو پارٹی بنائیں گے؟ بھائی، میں نے تو مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لیے، ٹھیک بات کرنے کے لیے، خان صاحب کو اس بھنور سے بچانے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا. اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب کا قد کاٹ چاند پہ تھا. تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا. جو باقی وقتی بٹیرے جو آج اپنی داستانیں سنا رہے ہیں، قصے کوانیاں کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے، تو بے شرم بے حیاؤں کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا، کسی کا باپ بھی مجھ سے ریزائن نہیں کروا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف بیان بھی دے کے بیٹھے ہیں، وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا، تو میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا. چیئرمین صاحب کا ٹکٹ تھا، میں نے واپس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اوپوننٹ تھے ان کو ہٹایا گیا، مجھے بحال کیا گیا، پھر میں نے ریزائن کیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے ہوئے بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ 9 مئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آ گئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا. ان کو کہیں حیا یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو، اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نہیں دی تھی. تو یہ حیا اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نواز کے لیے آپ نے کہا کہ وہ بوزدار 2 ثابت ہوں گی، وہ تو بڑا اچھا جا رہی ہیں، بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں صحت کے، تعلیم کے میدان میں، اور بڑے بڑے پیکیجز اس نے اناؤنس کیے ہیں، وہ تو پاپولرٹی اس کی بڑھ رہی ہے. دیکھیں، میں نے تو آپ نے سر تھوڑا سا غلط کہا. میں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ اسٹار پلس اس میں بزدار 2 نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہو گئی ہیں، سورج آ گیا تھا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی، وہ اب آپ کو 3 ڈبے اور تھیلی اور اس میں ہی نظر آئیں گے. بہت اچھا طریقہ کار ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، تو وہ سر اب آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں ابھی گزارش کروں گا کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے. اگر ان کا گراف بڑھ گیا تو پھر تو میں آسمان پھاڑ رہا ہوں واؤڈا گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ ایک منٹ جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بلایا گیا تھا، بشمول میاں صاحب بھی، وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے اور گلگت بلتستان کے ایشوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے میں چاہیے؟ آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا، آپ ان سے رجوع کریں، وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے. میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب دے سکوں. فیصل واڑا صاحب، آپ کی جو ایک بار ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں، آپ نے رپورٹ ایک دفعہ کی، کوئی تصویر ایک دفعہ باہر آئی، 100 دفعہ ہو چکی ہے. بالکل ہوگی. یہ بتائیں کہ بھائی میں زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوں تو ایک دفعہ تو نہیں ملاقات کروں گا نا، 100 سے لے کے 1000 دفعہ کروں گا. یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کی جو 100 ملاقاتیں ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس سے تو بیٹا نہیں ہوا، کیا آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی آفر کی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ روزے میں ہو، سچی بتانا. ہاں یا نہیں؟ دیکھیں، میری ابھی عمر ایسی ہے کہ ابھی اگر میں 2 4 اور 5 10 شادیاں بھی کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہاں ہوگی. تو اسی طرح جب تک میری عمر ہے، جب تک تیزی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے، ان کی طرف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، میں بھی ان کو ویلکم کر سکتا ہوں اور وہ بھی مجھے ویلکم کر سکتے ہیں. تو جیسے رشتے کا ایک ایج ہوتی ہے نا، ویسے سیاست کی بھی ایک ہوتی ہے. تو میری ایج ابھی کافی ہے اس کے آپ اندر. کہاں ویلکم کریں گے؟ ابھی تو میں نے گھر میں کیا تھا، آپ نے دل میں کیا ہے. اور کوئی سوال؟ آپ نے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے شروع میں، اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ بیرون ملک سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے، ہاں، میں نے یہی غلطی کی ہے صرف سیاست کے اندر، وہی میں نے معذرت بھی کر لی تھی. اب میں کہہ رہا ہوں سب بیرون ملک سیاست دان بھی چلے جائیں گے. اچھا، یہ چاند کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں، چاند میں تو رہنے جیسی کوئی چیز ہی نہیں. دیکھیں، میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی میرا بیٹا چاند جیسا لگتا ہے، تو مجھے یاد آتی ہے ان کی بات.